مفتی صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل بچوں کی تعلیم پر تو خاصی توجہ دی جاتی ہے لیکن تربیت کا فقدان نظر آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اچھی تعلیم بھی نہیں دی جا رہی ہے، یہ بھی ہماری خوش فہمی ہے، کیونکہ ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے آپ اس کا حال تو دیکھیں نا، بچے انگلش اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جس کے نہ ان کو اردو آ رہی ہے نہ انگلش آ رہی ہے، اور جو اردو اسکول ہیں ان کا تو حال ہی آپ کو پتہ ہے، اس پہ تو ماحول ہی عجیب سا ہے، تو نہ تعلیم آ رہی ہے نہ تربیت آ رہی ہے۔ یہ البتہ کہا جا سکتا ہے کہ فکر ماں باپ کو صرف تعلیم کی ہے، تربیت کی نہیں ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ تو تربیت کی فکر کرنی چاہیے، اسکولوں میں تو تربیت کا فقدان ہے۔ آپ کو پتہ ہے جاپان کا ایک اکثر میں واقعہ بیان کرتا ہوں ایسے موقع پہ، جب جاپان میں زلزلہ آیا ہوا تھا، ایک ڈیزاسٹر آیا ہوا تھا، زلزلہ تھا اور بہت بڑی تباہی آئی ہوئی تھی چند سال پہلے، تو ایک ہمارے دوست نے واقعہ سنایا کہ ایک بچہ جو تھا نا، خوراک تقسیم ہو رہی تھی، وہ بچہ لائن میں سب سے پیچھے کھڑا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ترس آیا، میں نے خوراک کا ڈبہ نا اس بچے کو پکڑا دیا پہلے کہ یار یہ پیچھے کھڑا ہوا ہے، اس کا نمبر تو بہت دیر سے آئے گا۔ تو وہ بچہ گیا اور آگے جا کے جو سب سے پہلے نمبر پہ لائن میں کھڑا ہوا تھا اس بندے کو پکڑا کے واپس اپنی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ تربیت کہاں سے لی اس نے؟ یہ تربیت اس کو اسکولوں میں ملی ہے۔ جو قومیں اسکولنگ سسٹم کو ایسا بناتی ہیں کہ بچوں کو اسی وقت سے تربیت دی جائے تو وہ قومیں پھر آگے نکل جاتی ہیں، بچے ان کے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ آپ ہمارے گھروں میں دیکھ لیں، مائیں جو ہیں وہ بچوں کے کپڑے استری کر رہی ہیں، بچوں کے بوٹ پالش کر رہی ہیں، اور سارے کام ماں ان کو کر کے دے رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت چھوٹا بچہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ اب اس کی تربیت کو فوکس کرنا ہے آپ نے۔ صحیح احادیث ہیں اس بارے میں۔ تو 7 سال کے بچے کو آپ جو ہے کام خود کروائیں کہ اب بیٹا آپ نے خود گھر کی صفائی کرنی ہے، اپنے کمرے کو خود صاف کرنا ہے، آپ نے جب کھانا کھانا ہے تو اپنے برتن آپ نے خود دھو کے رکھنے ہیں، اور اس سے کام لینا شروع کریں، اپنی خدمت لیں اس سے ماں باپ۔ تو یہ بہت ہی ایک ضروری عنصر ہے، ورنہ بچے آج کل آپ کو پتہ ہے تمیز سے بات نہیں کرتے، چیخنا چلانا، گھر میں مار دھاڑ، کیونکہ بچے کی جب ساری خواہشات پوری ہوں گی تو پھر اس میں تربیت ختم ہو جائے گی، وہ پھر ایک خواہشات نفسانیہ کا غلام بن جائے گا۔ کسی موقع پر بھی اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی تو پھر وہ ڈپریشن میں جائے گا بھی اور دوسروں کو ڈپریشن دے گا بھی۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کا بہتر اور صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ بہت تھوڑا صحیح استعمال کر رہے ہیں، زیادہ تر غلط استعمال کر رہے ہیں۔ کسی کے موبائل میں آپ اس کی ذرا گھس کے دیکھ لیں پرمیشن سے، ایسے ہی نہیں، وداؤٹ پرمیشن تو کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی جائز نہیں ہے۔ تو آپ گھس کے دیکھیں گے بھائی یوٹیوب پہ زیادہ تر یہ کیا دیکھ رہا ہے، فیس بک پہ زیادہ تر یہ کیا دیکھ رہا ہے، ٹک ٹاک پہ زیادہ تر یہ کیا دیکھ رہا ہے، اور ٹیلی فون پہ زیادہ تر اس کی باتیں کس قسم کی ہو رہی ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میجورٹی میرا خیال ہے، شاید میں اگر غلط نہ ہوں تو 90% فضول چیزیں دیکھ رہے ہوں گے، پرینک دیکھ رہے ہوں گے، سارا دن پرینک ہی دیکھتے رہیں گے، ٹک ٹاک پہ بلا وجہ کی ویڈیو جو وائرل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ ٹائم تو آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی دینا چاہیے، جائز انٹرٹینمنٹ بھی ہمارے شریعت کا حکم ہے تاکہ آپ کا دماغ فریش رہے، لیکن یہ ٹیکنالوجی ہماری زیادہ تر خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بن رہی ہے، ہم اپنی خواہشات کو غلط استعمال کرنے کا ذریعہ بنا رہے ہیں، اس کے ذریعے مفید کام بہت ہی کم ہو رہے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اب دیکھیں پہلے شادی دفتر ہوا کرتے تھے نا، اس میں آتے تھے، انٹری کرنی پڑتی تھی، رجسٹریشن ہوتی تھی، اب ٹیکنالوجی نے یہ کام بہت آسان کر دیا، ایپس بن چکی ہیں، اپلیکیشن آ گئی ہیں، بھئی آپ کو اچھا رشتہ چاہیے تو آپ انٹری کریں، اس میں اندراج کریں اپنا، تو اس کو بھی لوگ شادیوں سے زیادہ چکر بازیوں میں استعمال کر رہے ہیں، یعنی اس میں بھی بجائے شادیاں بہت تھوڑی ہو رہی ہیں اور چکر بازیاں اس میں دوستیوں کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی لیبل اس میں یہ لگا دیا جاتا ہے شادی دفتر ہے یا اپلیکیشن ہے۔ آپ سائن بورڈ پہ بھی آپ نے اشتہار لگے ہوئے دیکھے ہوں گے نا کہ آپ کو جیون ساتھی کی تلاش ہے، اس طرح کے ایڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ جیون ساتھی سے ان کی کیا مراد ہوتا ہے وہ لوگوں کو معلوم ہی ہے، اس میں جیون ساتھی کم اور حرام ایک ریلیشن جو ہے جس سے ہماری سوسائٹی تباہ ہوتی ہے، خاندانی نظام تباہ ہوتا ہے، وہ کلچر ہمارے ہاں زیادہ آ رہا ہے۔ تو ٹیکنالوجی کا ہمارے ہاں بہت ہی غلط استعمال ہو رہا ہے، صحیح استعمال ہمارے ہاں بہت تھوڑا ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ استعمال ہو نہیں رہا، بہت سے لوگ الحمدللہ مفید چیزیں بھی استعمال کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ میڈیکل سائنس کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، جہاں غلط چیزیں ہیں وہاں صحیح چیزیں بھی آپ کو بہت زیادہ ملیں گی۔
تو میں اکثر اس بارے میں ایک چیز کہتا ہوں کہ اگر آپ نے گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے گھوڑے کو کہاں لے کے جانا ہے اور ایسے ہی آپ اس کی پشت پہ بیٹھ گئے تو پھر گھوڑا آپ کو اپنی مرضی سے جہاں بھی لے جائے گا, پھر گھوڑے کی مرضی چلے گی, آپ کی نہیں چلے گی. تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے, سوشل میڈیا, اس کا ایک بہت بڑا ایک یعنی ایک یوں سمجھیں کہ ایک اس کا مظہر ہے سوشل میڈیا. ٹیکنالوجی میں تو 20 چیزیں آتی ہیں, لیکن میں اس ٹیکنالوجی کی بات کر رہا ہوں جو زیادہ تر ہمارے استعمال میں ہے, وہ سوشل میڈیا ہے. تو میں اس کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کو پہلے سے نہیں پتا ہو کہ میں نے سوشل میڈیا پہ کیا کرنا ہے, تو سوشل میڈیا پھر آپ کو بتائے گا تو نے کیا کرنا ہے. تو پھر ہم سوشل میڈیا کی مرضی سے چلیں گے. اس لیے بچوں کو شروع سے یہ بات سکھا دی جائے, لیپ ٹاپ دیتے ہوئے, کمپیوٹر دیتے ہوئے, LED گھر میں لگاتے ہوئے, موبائل دیتے ہوئے پہلے سے بتا دیا جائے کہ بیٹا یہ چیزیں, یہ اس کام کے لیے آپ کو دیا جا رہا ہے, تو ان ایکٹیویٹیز کے لیے دیا جا رہا ہے. ورنہ ہماری سوسائٹی بہت ہی غلط سمت کی طرف چل پڑی ہے اور زیادہ برباد ہوگی. اور میں تو آپ کو اس سے بڑھ کر ایک الگ بات بتاتا ہوں کہ میرے پاس تو ایسے کیسز آتے ہیں کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں. اچھے بھلے بچے جو ہے نا, گھروں میں ماں باپ نے ان کو لیپ ٹاپ لے کے دے دیا یا اینڈرائڈ موبائل لے کے دے دیا, اسمارٹ فون لے کے دے دیا, اس کے نتیجے میں کیا کر رہے ہیں ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا, وہ فیس بک پہ دوستیاں کر رہے ہیں. تو ان کے رابطے ہو رہے ہیں ان لوگوں سے جو ہومو سیکشولیٹی کا شکار ہیں. تو وہ پھر بچوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں, ان کے کپڑے اتروا رہے ہوتے ہیں ویڈیو کال کے ذریعے. بچہ ماں باپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ ہو کیا رہا ہے. آہستہ آہستہ وہ ان کو مینٹلی ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں, ڈسٹرائے کر رہے ہوتے ہیں, خراب کر رہے ہوتے ہیں. اور ماں باپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. یہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں, ایسے کیسز آئے ہیں ہمارے پاس. ماں باپ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا, یہ بچہ اسکول کا ماحول بھی بہت اچھا, جس مدرسے میں شام کو قاری صاحب کے پاس پڑھنے جاتا ہے وہ بھی ہمارے سامنے بالکل کوئی اس میں اوپنلی وہ کلاسز ہو رہی ہیں, تو یہ خراب کہاں سے ہو رہا ہے. تو جب ڈیپتھ میں گئے ہیں پتہ چلا کہ جی گہرائی میں گئے ہیں تو پتہ چلا جی یہ جو موبائل ہے نا اس نے جا کے خراب کیا ہے. تو یہ بھی ہے ایک سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کا, آپ دیکھیں کیا استعمال ہو رہا ہے. تو مفتی صاحب یہ بتائیے گا, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے معاملے میں ماں باپ نے بچوں کو ہر چیز, ہر آسائش جو ہے وہ پرووائڈ کی ہوئی ہے, لیکن پرورش کے معاملے میں نا کافی غفلت ہو جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں, ہر سہولت دے رکھنا ہی پرورش کی نظر اندازی کے مترادف ہے. جب آپ بچے کو ہر سہولت دیں گے, انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب تک اس پہ بوجھ نہ ڈالا جائے نا تو اس وقت تک اس میں برداشت کی طاقت ہی پیدا نہیں ہوتی. جیسے آپ نے سنا ہوگا نا کہ جو صحت کا حد سے زیادہ خیال کرتے ہیں, بہت ہی چھوئی موئی بن کے رہتے ہیں, تو وہ بیماریوں کے خلاف ان کی باڈی میں دفاع کی قوت ہی ختم ہو جاتی ہے, امیون سسٹم ان کا برباد ہو جاتا ہے, ان کو حفاظتی ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں. اگر آپ گرمی بالکل برداشت نہیں کرتے, گرمی میں کبھی بیٹھتے ہی نہیں ہیں, تو ایک دن ذرا سی گرمی ہوگی, آپ جو ہے وہ ہیٹ اسٹروک ہوگا اور آپ مر جائیں گے. اگر آپ ذرا سی بھی ٹھنڈ برداشت نہیں کرتے, ہر وقت ہیٹر میں بیٹھے رہتے ہیں, تو کسی دن تھوڑی زیادہ ٹھنڈ پڑ گئی یا ہیٹر بند ہو گیا تو آپ تو مر جاؤ گے. تو یہی حال ہوتا ہے کہ جو کسی نے کبھی کوئی وزن ہی نہ اٹھایا ہو, تو اگر کسی دن اس کے اوپر تھوڑا سا وزن آ گیا تو اس کی تو کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. تو یہی سسٹم ہے کہ انسان کو اللہ نے اس کی جو باڈی میں فلیکسیبلٹی رکھی ہے, لچک رکھی ہے, وہ سوسائٹی میں تھوڑی بہت ٹینشنیں اٹھاتا رہے گا تو ٹینشن جھیلنے کی عادت پڑے گی اس کو. اگر اس کی زندگی بالکل ٹینشن فری ہو گئی تو یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن بن جائے گی یہ بات اس کے لیے. تو والدین کیا کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو کوشش کر رہے ہیں بالکل ٹینشن فری زندگی دیں ہم, اور ان کا کانسیپٹ یہ اس سے بچہ خوش رہے گا. یہ آپ دماغ سے نکال دیں, خوش نہیں رہے گا, وہ ٹینشن کے برداشت کرنے کی عادت اس میں ختم ہو جائے گی. تو ظالم نہ بنے, اپنے بچوں کو بلا وجہ ڈانٹنا, بدتمیزی کرنا, مارنا پیٹنا, یہ تو بہت ہی غلط حرکت ہے. لیکن بچوں کو کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں دے کے رکھیں, کام لیں ان سے, کچھ نہ کچھ ٹینشن ہلکی پھلکی دے کے رکھیں. ٹینشن سے مراد جائز ٹینشن ہے, کچھ نہ کچھ کام لیا کریں ان سے. میں تو کہتا ہوں کہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے, تو بچی بڑی ہو جائے, تو ماں کو چاہیے اپنے پاؤں دبوایا کرے اس سے, اور بتایا کرے بیٹا ماں کی قدموں میں جنت ہے, پاؤں دباؤ شاباش تھوڑی دیر بیٹھ کے. باپ کو چاہیے اپنی اولاد سے اپنے پاؤں دبوایا کرے وہ, تاکہ تھوڑا سا اس کو احساس تو ہو یہ میرے والد ہیں. چھوٹا بھائی کو بڑے بھائی کا ادب سکھائیں, چھوٹی بہن کو بڑی بہن کا ادب سکھائیں, چھوٹے بھائی کو بڑی بہن کا ادب سکھائیں. پہلے تو ہماری سوسائٹی میں بڑی بہن ماں کی طرح سمجھی جاتی تھی, اب تو بدتمیزی سیکھ لی ہے بچوں نے. تو تھوڑی سی ان کو جو ہے نا جائز ٹینشن جو ان کی تربیت کے لیے ضروری ہو وہ دیکھے رکھنا ضروری ہے, ساری سہولتیں ان کو نہ دی جائیں.
بچہ پاکٹ منی مانگتا ہے، دینی چاہیے اس کو، لیکن اتنی نہیں جتنی وہ مانگ رہا ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا میں اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے لے جاتا ہوں، وہ کہتا ہوں تمہیں اس شاپ سے جو کچھ چاہیے بتاؤ، وہ جو مانگتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں. میں نے ان سے کہا آپ اپنے بچے کو خراب کر رہے ہیں. کل اگر اس کے پاس پیسے کی ذرا سی بھی کمی ہوئی نا تو اس کو عادت تو پڑ چکی ہے اپنی چاہتوں کے پورا کرنے کی. کل مالی وسائل اس کے پاس نہ ہوئے تو پھر یہ چوریوں ڈکیتیوں کی طرف جا سکتا ہے. اس لیے اس کو کہیں کہ بیٹا یہ آپ کو دیا جائے گا اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہو ساری خواہشات آپ کی پوری کر دیں، ایسا یہ نہیں ہو سکتا. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ موبائل فون کے ذریعے فحاشی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ جی بچوں کو موبائل فون کے ذریعے بالکل بات درست ہے. میں نے جیسے بھی ایک مثال بھی دی کہ بچے ہومو سیکشولیٹی کا شکار ہوئے، کچھ جو ہے وہ ماسٹربیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، اور کچھ زنا میں پڑنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، وقت سے پہلے وہ بالغ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کے وجہ اس کی جب آپ ہسٹری میں جائیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ موبائل میں فحش چیزیں دیکھ رہا تھا رات کو کمرے میں چھپ کے، یا اس سے بھی زیادہ ڈینجرس کیا ہے کہ آئی ڈی بنی ہوئی ہے اور اس کے لڑکوں سے رابطے ہو رہے ہیں. کیونکہ یہ جو ہومو سیکشولیٹی کے عادی لوگ ہوتے ہیں نا، لڑکے ہوتے ہیں، یہ چھوٹے بچوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ان کو تو ایک چرس اور ہیروئن کی طرح نشہ ہوتا ہے. تو اب ایسے تو گھروں میں پہنچنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو یہ موبائل پہ آئیڈیاں تلاش کرتے ہیں، فیس بک کے ذریعے رابطے کریں گے، اور جتنے بھی سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس جو مختلف ایپس کے ذریعے بنائے جاتے ہیں ان کے ذریعے یہ رابطے کرتے ہیں، اور پھر بچوں کو خراب کرتے ہیں یہ، اور لالچ بھی دیتے ہیں. بہت طریقوں سے بچے اس طرح سے بگڑتے ہیں. تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اسمارٹ فون لے کے دیں ہی نہیں جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، میچور نہیں ہو جاتا، اپنے اچھے برے کی اس کو تمیز نہیں ہو جاتی. تو اس وقت تک بچوں کو اسمارٹ فون کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بچوں کو گھر میں ایک LED لگا کے دیں، اوپنلی سب دیکھ رہے ہوں، سب کو پتہ ہو کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے. میرے گھر میں بھی LED ہے. میں یہ نہیں کرتا کہ آپ بچوں کو اتنا پرانے دور میں لے جائیں کہ جی وہ بچہ کوئی کارٹون ہی نہ دیکھ پائے اور کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں نہ دیکھ پائے. بعض لوگ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں اپنے بچوں پہ کہ نہیں جی کوئی کمپیوٹر گھر میں نہیں آئے گا، کوئی LED نہیں ہوگی گھر میں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے بچے پھر باغی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اڑوس پڑوس میں جا کے غلط چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ اوپنلی ایک کمپیوٹر لا کے رکھ دیں گھر کے اندر، یا ایک LED لگا دیں اور اوپنلی ہو، سب کے سامنے ہو. تو والدین کی مرضی سے کوئی بھی اچھا پروگرام لگایا جا سکتا ہے، تھوڑا بہت انٹرٹینمنٹ بھی ہو اس میں، تھوڑا بہت سبق بھی ہو. آج کل کی تو جو پرینکس آ رہے ہیں وہ بھی بےہودگی کی طرف زیادہ لے کے جا رہے ہیں. تو جائز تفریح بچوں کو دکھائی جا سکتی ہے، اور اس کی ایک لمٹ ہو. یہ بھائی یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک ہے، آپ کا ٹائم ہے، اس میں آپ دیکھ لیں. تو موبائل فون کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ اسمارٹ فون نہ بھی ہو. سادہ فون بھی بچے کو ضرورت نہیں ہے، بچے نے کیا کرنا ہے. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی کلاس فیلوز ہیں ان سے ہوم ورک لینے ہیں. ابھی تو ماں کو فون کر لیں. جس بچے کو ہوم ورک چاہیے یا کوئی مدد چاہیے تو باپ کو فون کرے، ماں کو فون کرے، وہ بچے کو سے بات کرا دے اپنے فون پہ. تو اس طرح سے ہو سکتا ہے. میں اس کو زہر قاتل سمجھتا ہوں بچوں کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون کو پکڑانا. بہت بہت شکریہ. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مفتی طارق مسعود صاحب موجود تھے، جو بہت ہی ڈیٹیل میں ہمیں ان سوالات کے جوابات دے رہے تھے جو ہمارے دماغوں میں آتے ہیں.